تو آج ہم پاکستان کے ایک بہت اہم قانون ضابطۂ دیوانی 1908 یعنی کوڈ آف سول پروسیجر کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو ہمارے ملک میں دیوانی مقدمات مطلب حقوق اور جائیداد والے کیس کو چلانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک کافی تفصیلی ضابطہ ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں، جیسے مقدمہ شروع کیسے ہوتا ہے، عدالت ثبوت کیسے دیکھتی ہے، فیصلوں پر عمل کیسے کرایا جاتا ہے، اور اگر کوئی فیصلے سے خوش نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ پورا نظام چلتا کیسے ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے ذہن میں کہ بھئی مقدمہ کرنا کہاں ہے، کس عدالت میں جانا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، قانون کہتا ہے کہ ہر مقدمہ اس کی مناسبت والی کم ترین سطح کی عدالت میں دائر ہونا چاہیے۔ اب غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین، مکان وغیرہ کا معاملہ ہے تو مقدمہ عموماً وہیں ہوگا جہاں وہ جائیداد ہے۔ اور اگر جائیداد سمجھیں دو مختلف شہروں میں ہو؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر جائیداد مختلف عدالتوں کے دائرہ اختیار میں آتی ہو تو پھر کسی بھی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ذاتی نقصان یا کسی چلنے پھرنے والی چیز یعنی منقولہ جائیداد کے ہر جانے کا دعویٰ ہے تو مقدمہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں وہ نقصان ہوا یا پھر جہاں مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف کیس ہے وہ رہتا ہے۔ اچھا۔ باقی تمام مقدمات یعنی جنرل کیسز وہاں ہو سکتے ہیں جہاں مدعا علیہ رہتے ہیں، یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کوئی ایک رہتا ہو، یا پھر جہاں جھگڑے کی وجہ پیدا ہوئی ہو۔ سیکشن 20 میں یہ سب بتایا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ تو سمجھ آ گیا۔ جگہ طے ہو گئی، اب مقدمہ شروع کیسے کریں؟ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے پلینٹ یا دعویٰ دائر کرنا۔ یہ وہ کاغذ ہے جس میں مدعی اپنی ساری کہانی، اپنی شکایت لکھ کر عدالت میں جمع کراتا ہے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد عدالت مدعا علیہ کو یعنی دوسرے فریق کو سمن بھیجتی ہے۔ یہ ایک قسم کا عدالتی بلاوا ہے۔ سمن کی تعمیل یعنی اس کا پہنچنا کتنا ضروری ہے اگر کوئی ملے ہی نہ یا جان بوجھ کر وصول نہ کرے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اگر مدعا علیہ نہ ملے یا سمن لینے سے انکار کر دے تو قانون میں طریقہ موجود ہے۔ جو افسر سمن لے کر گیا ہے وہ اس کی ایک کاپی اس کے گھر پر کسی ایسی جگہ چپکا سکتا ہے جو آسانی سے نظر آئے۔ اچھا، دروازے وغیرہ پر؟ جی ہاں، اسے متبادل تعمیل کہتے ہیں۔ اگر عدالت مطمئن ہو جائے کہ سمن پہنچا دیا گیا ہے تو کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے۔ صحیح تعمیل کے بغیر کیس آگے نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، سمن مل گیا، اب مدعا علیہ کیا کرے گا؟ اب مدعا علیہ کو اپنا تحریری جواب یا جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اسے دعوے میں لکھی ہر بات کا، ہر الزام کا صاف صاف جواب دینا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ جواب داخل نہ کرے یا عدالت میں پیش ہی نہ ہو سمن ملنے کے باوجود؟ یہ ایک سنجیدہ صورتحال ہے۔ اگر سمن کی تعمیل ہو چکی ہے، مطلب قانوناً اسے اطلاع مل گئی، اور وہ پھر بھی نہیں آتا تو عدالت یک طرفہ کارروائی کر سکتی ہے، ایکس پارٹے جسے کہتے ہیں۔ ایکس پارٹی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ عدالت مدعا علیہ کی غیر موجودگی میں ہی کیس سنے گی، صرف مدعی کے دلائل اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ سنا سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے مدعا علیہ کے لیے۔ بالکل، اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سمن ملنے پر عدالت میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ چلیں فرض کریں دونوں فریق آ گئے، دعویٰ بھی آ گیا، جواب بھی۔ اب عدالت سچ کیسے معلوم کرے گی؟ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں۔ جی، اب مرحلہ آتا ہے شواہد کا۔ فریقین ایک دوسرے سے تحریری سوالات پوچھ سکتے ہیں، انہیں انٹروگیٹریز کہتے ہیں، یا پھر عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے فریق کو مخصوص دستاویزات پیش کرنے کا حکم دے۔ اچھا، یعنی کاغذات وغیرہ؟ جی ہاں، دستاویزات، ریکارڈز جو بھی کیس سے متعلق ہوں۔ جو دستاویزات عدالت ثبوت کے طور پر قبول کر لیتی ہے وہ فائل کا حصہ بن جاتی ہیں، جو رد ہو جائے وہ واپس کر دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثبوت آ گئے، بحث ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عدالت تمام دلائل اور شواہد کی روشنی میں اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ فیصلے میں عدالت بتاتی ہے کہ اس نے کیا حقائق پائے اور قانون اس پر کیا کہتا ہے۔ اور پھر ڈگری، یہ کیا چیز ہے؟ فیصلے کی بنیاد پر ایک باقاعدہ عدالتی حکم نامہ تیار ہوتا ہے جسے ڈکری کہتے ہیں۔
ڈگری میں بالکل واضح لکھا ہوتا ہے کہ کس کو کیا حق ملا، کس نے کس کو کیا دینا ہے اور مقدمے کا خرچہ کون ادا کرے گا۔ اچھا، تو ڈگری مل گئی، لیکن اگر سامنے والا پیسے نہیں دیتا یا جو حکم ہے وہ نہیں مانتا، صرف کاغذ ملنے سے تو کام نہیں بنا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ڈگری کا نفاذ یعنی ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے۔ اگر پیسوں کی ڈگری ہے اور ججمنٹ ڈیٹر یعنی جس نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں دیتا تو عدالت اسے سول جیل بھیجنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جیل؟ دیوانی مقدمے میں؟ جی، سول قید، یا پھر اس کی جائیداد قرق کر کے یعنی ضبط کر کے نیلام کی جا سکتی ہے تاکہ رقم وصول ہو۔ لیکن کیا ہر قسم کی جائیداد قرق ہو سکتی ہے؟ نہیں، قانون کچھ چیزوں کو مستثنا قرار دیتا ہے، جیسے تنخواہ کا ایک خاص حصہ، روزمرہ استعمال کے ضروری برتن، اوزار یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ۔ یہ چیزیں قرق نہیں ہو سکتی۔ اس نفاذ کے لیے کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے؟ عام طور پر ڈگری جاری ہونے کے 6 سال کے اندر نفاذ کے لیے درخواست دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نفاذ میں رکاوٹ ڈالے تو اسے 30 دن تک کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو سخت ہے۔ اچھا، آخری بات، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے، اس کے پاس کیا راستے ہیں؟ یقیناً راستے ہیں۔ سب سے عام راستہ ہے اپیل، یعنی فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں جانا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا راستہ ہے نظر ثانی، ریویو کا۔ یہ اسی عدالت میں درخواست دی جاتی ہے جس نے فیصلہ سنایا تھا۔ یہ تب ممکن ہے جب کوئی نیا اور اہم ثبوت مل جائے جو پہلے کوشش کے باوجود نہیں مل سکا تھا، یا پھر فیصلے میں کوئی بہت واضح غلطی رہ گئی ہو۔ اور کوئی طریقہ؟ جی ہاں، ایک بہت اہم آپشن سیکشن 12(2) میں ہے۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ فیصلہ اصل میں دھوکہ دہی، غلط بیانیہ یا عدالت کے دائرہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے حاصل کیا گیا تھا، اچھا، تو اب آپ کو ایک نیا لمبا چوڑا مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی عدالت میں جس نے وہ آخری فیصلہ دیا تھا ایک درخواست دے کر اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ نسبتاً ایک تیز طریقہ ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کا۔ زبردست۔ تو یہ تھا ضابطہ دیوانی 1908 کے کچھ اہم پہلوؤں کا ایک جائزہ۔ واقعی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کا عمل کتنا منظم اور تفصیلی ہے۔ بالکل، ان سارے قواعد و ضوابط کا مقصد یہی ہے کہ قانونی کارروائی میں شفافیت رہے، پریڈکٹیبلٹی ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے، اور شاید غور طلب بھی ہے، کہ یہ جو طریقہ کار کی پیچیدگیاں ہیں اور جو عام آدمی کو جلدی انصاف ملنے کی ضرورت ہے، ان دونوں میں توازن کیسے رکھا جائے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس پر شاید ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔